اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ناظرین، اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بے شمار لوگ پیدا ہوئے۔ ان میں سے بیشتر حضرات ایسے تھے جن میں کوئی خاص خوبی و کمال نہ تھا، جبکہ اکثر لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو چند خوبیوں کے مالک تھے۔ اور اگر ہم بات کریں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی مالک تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ہیں اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ بعثت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھیں جنہیں بہادری اور شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال کی دسترس حاصل تھی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے، پوچھو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے بھی رہے اور حضرت علی انہیں بتاتے بھی رہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ ہم اس قصہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور یہ نادان یہ سوچ کر آئے کہ اگر ہم حضرت علی سے علمی میدان میں جیت گئے تو ہر طرف ہمارا ہی ڈنکا بجے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، اور حضرت علی کی ہار در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار ہوگی۔ جب یہ یہودیوں کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس جماعت کا امیر، جس کا نام راس الجالوت تھا، کہنے لگا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کا شعرا بہت سنا ہے، لہٰذا ہمارے چند سوالات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالات کے جوابات قرآن سے نہیں بلکہ ہماری کتاب یعنی کہ توریت سے دیں۔ اگر آپ ہمارے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمانے لگے، میں نے ابھی تمہارے سوال نہیں سنے، اگر میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یہودی عالم نے کہا، جی ہاں بالکل، اگر آپ نے تمام جوابات دے دیے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے علم سیکھا ہے یقیناً کوئی وہ عام شخص نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہی ہے۔ ناظرین کرام، تمام معاملات طے پا گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہودی عالم یعنی راس الجالوت نے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے تکبر بھرے انداز میں سوال کیا، اے علی ابن طالب، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس دنیا میں خدا کے لیے نہیں ہے؟ جیسے ہی راس الجالوت نے یہ سوال کیا، مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ بظاہر تو ہر چیز خدا کے لیے ہے۔ حضرت علی نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، شرک اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ جیسے ہی مجمع نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اب یہودی عالم یعنی راس الجالوت نے اگلا سوال کیا اور کہنے لگا، اے علی ابن طالب، یہ بتائیں کہ اللہ کی ذات اس وقت کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے،
تو رسول جالوت کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب آپ ہماری کتاب یعنی کہ توریت سے دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اپنی کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطور کو دیکھو، کیا ان میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا میں عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو جواباً فرشتے نے کہا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان پہ تمہارے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا میرے سب سے زیادہ قریب میرا اللہ تھا۔ پھر یہی سوال دوسرے فرشتے سے کیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے قریب سب سے زیادہ میرا رب تھا۔ پھر حضرت علی نے کہا پس معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے رب کی ذات ہر جگہ موجود ہے، پھر وہ چاہے بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی انتہا، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اور حضرت علی نے یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہودی عالم نے اپنے سوال کو گھماتے ہوئے کہا اب یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو رب کائنات کے قریب نہیں ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سراپا حمد ہے، اس سے کوئی بھی غلط کام منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خالق کائنات ہے، ہر برائی، ہر خطا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ناظرین کرام، قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب سے بعید ترین ہے۔ وہ حقدار کو حق ادا کرتا ہے، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر گناہوں میں گزار دے اور ایک بار اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے تو وہ اس سے بھی کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہودی عالم نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کی توپ کا رخ اب علمی سوالوں کی بجائے تاریخی سوالوں کی جانب موڑ دیا، اور پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تکبرانہ انداز سے سوال کیا کہ اے علی ابن طالب وہ چشمہ بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت علی کا جواب سن کر آپ بھی اشکش کر اٹھیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے دل میں اس کا جواب یہی ہے نا کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ اس پر یہودی عالم حیران ہوا اور اس کی زبان سے بے ساختہ ہاں نکل آیا۔ تب حضرت علی نے فرمایا آج تم بھی اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے دور کا ہے، جس سے انہوں نے پانی پیا اور اسی چشمے سے آب حیات جاری ہے۔ یہودی عالم راسل جالوت نے انتہائی حیرانگی کے عالم میں اپنا اگلا سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے رکھا۔ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ویسا ہی جواب دیا اور فرمایا اے راسل جالوت تمہارے نزدیک یہ وہ پتھر ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی صدیوں پرانا ہے، لہذا اس میں موجود حجر اسود وہ پتھر ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور اس عمارت میں نصب ہوا۔ خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل شکست کے بعد یہودی عالم نہ صرف پریشان ہو گیا بلکہ اس کا دل حضرت علی کے علم سے متاثر بھی ہونے لگا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اس یہودی عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل زندگی میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ تو حضرت علی نے بغیر توقف کے جواب دیا اے راسل جالوت کیا تم غور نہیں کرتے اپنے ماہ و سال پر؟ ان میں دن اور رات مسلسل کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی عالم نے سوال کیا سانس لینا زندہ رہنے کی علامت ہے، کیا اس دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے جس کا وجود تو ہے لیکن سانس بھی نہیں لے رہی؟ اس سوال کے جواب میں پورا مجمع غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، جبکہ نہ تو وہ بوہ رکھتی ہے اور نہ ہی وہ جاندار ہے۔
اس کے بعد یہودی عالم نے سوال کیا، اس دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سمندر کی کرنیں صرف ایک بار پڑی لیکن اس کے بعد کبھی بھی سورج کی روشنی وہاں تک نہ پہنچی؟ حضرت علی نے جواب دیا، ہاں، یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری تھی۔ ان کے گزرنے پر سمندر نے ان کے لیے راستہ دیا تھا، تب وہاں پر سورج کی کرنیں پڑی تھی، مگر اس کے بعد وہاں کبھی سورج کی کرنیں نہ پڑی، کیونکہ اس کے بعد پانی نے اپنی جگہ دوبارہ لے لی۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، جبکہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمین اور آسمان کی طرف دیکھو، یہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، جبکہ زندگی اور موت کو ڈھونڈنا چاہو تو ڈھونڈ نہ سکو گے، کیونکہ یہ ہمیشہ غائب رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی عالم نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ خود ہے اور پھر اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی ہے جس کا خالق اللہ ہی ہے، اور پھر اللہ ہی موسیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ پھر یہودی عالم کی طرف سے سوال کیا گیا، اے علی ابن طالب، بیت اللہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، یعنی کہ جن میں جان ہو، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس میں جان نہ ہو اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ طوفان کے دوران جب یہ کشتی وہاں سے گزری تو اس نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہودی عالم نے حضرت علی کے سامنے 5 سوال ایک ساتھ اکٹھے رکھ دیے اور کہا کہ ان کے جوابات بھی اکٹھے ہی دیں۔ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے نہ والد؟ وہ کون سی عورت ہے جس کے نہ والد ہے نہ والدہ؟ وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں؟ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جانور کی پیدائش ہوئی؟ وہ کون سی عورت ہے جس نے صرف ایک ہی دن میں 3 پہر میں بچے کو جنم دیا؟ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے؟ اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے؟ اس یہودی عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی نے فرمایا، وہ مرد جس کے والد ہیں نہ والدہ، وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کے نہ والد ہیں نہ والدہ، وہ بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ وہ پتھر جس کا ذکر تم نے اپنے سوالات میں کیا ہے، وہ پتھر وہ ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی، اور وہ بچہ جس کے والد نہیں، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ وہ عورت جس نے ایک ہی دن کے 3 پہر میں بچے کو جنا، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو پہلے پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہوا، جبکہ تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور وہ دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، جبکہ وہ دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہیں ہوں گے وہ زندگی اور موت ہیں۔ یہ تمام جوابات سن کر یہودی عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور یہودیت سے توبہ کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن وہ یہودی ایک عالم بھی تھا، لہٰذا اپنی ہار تسلیم کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ تو اس کے بعد اس نے پھر سوالات کی بوچھار شروع کر دی، وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کا دوسرا نہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، بے شک وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا، ایسے 2 بتائیں جن کا تیسرا نہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ پھر سوال کیا، وہ 3 بتائیں جن کا چوتھا نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، لوح، قلم اور کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ پھر سوال کیا، وہ 4 بتائیں جن کا 5واں نہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، 4 آسمانی کتابیں یعنی کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ 5 بتائیں جن کا چھٹا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 5 نمازیں ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جبکہ چھٹی نماز نہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا، وہ 6 کیا ہیں جن کا 7واں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے اس دنیا کی تخلیق 6 دنوں میں کی، ان کا 7واں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ کیا 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جبکہ ان کا 8واں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ کیا 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے،
ان کا 9واں نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ 9 کیا ہیں جن کا 10واں نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ 10 بتائیں جن کا 11واں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر حج کے موقع پر قربانی نہ کی جائے تو 7 روزے حرم میں جبکہ 3 گھر پہ رکھنے کا حکم ہے، ان کا 11واں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ 11 کیا ہیں جن کا 12واں نہیں؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی عالم نے سوال کیا، وہ کیا 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ 13 کیا ہیں جن کا 14واں نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام کا خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ انہیں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، ان کا 14واں نہیں۔ اس طرح سوال ہوتے رہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے جوابات دیتے رہے۔ بالآخر مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، ہر شخص سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے، آپ نے ہر سوال کا جواب ایسے دیا جیسے آپ کو ہر سوال کا جواب پہلے سے ازبر ہو۔ آپ نے اسی شخص سے ہی سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ شخص فوراً بولا، 5۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے بھی ایسے ہی علم ہے جیسے تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام یہودیوں نے معاہدے کے تحت اسلام قبول کر لیا اور دل سے مان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، علم کا شہر ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔